نبی مرکز یکجہتی اسلام، انشاءاللہ چونکہ ان شخصیات جن کا خطاب آپ سننا چاہتے ہیں، یہاں سٹیج پہ جو شخصیات یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں الفاظ کا قائل نہیں ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، فرقوں کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ اور تفرقے کی بنیاد کے اوپر، وہ لوگ جنہوں نے عشق کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر اپنے سینوں کو پیش کیا اور اس عالمی سازش کو ناکام بنایا ہے، اس وقت آپ کے سامنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ میں بہت سارے کے نام نہیں لے سکوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان کے بارڈر سے جو ابھی سوات میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ابھی امن کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عشق کے پیغمبر سے سرشار صاحبزادہ حامد رضا تھے، جب پہلی بار یہ سلسلہ شروع ہوا تھا انہوں نے اپنا سینہ بھی پیش کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہا تھا جس جگہ چاہو میں آپ سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم آپ کو نبی کے عشق کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کے امن کو سیبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں وہ شخصیات بیٹھی ہیں کہ اگرچہ ایک طویل فہرست ہے، میں نام نہ بھی لوں، جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب جنہوں نے علمی اور فکری بنیادوں پہ اس دہشت گردی اور دہشت گردانہ اپروچ کے مقابلے میں سٹینڈ لیا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب کی نمائندگی ہے کہ جنہوں نے واقعتاً جب یہ فرقہ وارانہ ماحول ابھی تازہ جب یہ مسائل ہوئے تو اس کے مقابلے میں فرنٹ کے اوپر آئے اور کہا کہ ہم پاکستان کے اندر فرقہ پرستی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناانصافی ہوگی اگر میں جناب گلزار نعیمی صاحب کا نام نہ لوں کہ جب یہاں پر یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے تو یہ حسینی کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا جب نبی زندہ باد ہے تو نبی کا بیٹا زندہ باد ہے، اس کے قاتل زندہ باد نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عشق پیغمبر ہے، یہ جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق دلیل مانگتا ہے، عشق دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے اندر واحد سرزمین ہے پاکستان جو عشق محمد مصطفیٰ کی بنیاد پہ حاصل کی گئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کا آئین اسی عشق کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، لہذا یہ عشق ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ مختصر ترین ایک نقطے کی بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ عشق تقاضا کرتا ہے کہ ابھی ساری اپنی سیاسی، علاقائی، دیگر نسبتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں ابھی جب عالم کفر کی ایک بڑی طاقت نے جو خود کو ہیجمن کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ محمد کے غلاموں کے دلوں پر محمد کی حکمرانی رہے گی، اللہ کے دشمنوں کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، لہذا جو خود کو دنیا کے ہیجمن اور سپر پاور کہتے ہیں، جنہوں نے نیریٹو بلڈنگ کی ہے کہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار، اقتصادی عدم استحکام کا شکار، پاکستان جو ہے وہ سوشل عدم استحکام کا شکار، پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل عدم استحکام کا شکار، لہذا اس مرحلے پر پاکستان کی ڈیفنس لائن توڑی جائے اور اس کے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پہ حملہ کیا جائے اور کہا جائے کہ پاکستان کیپیبل ہی نہیں ہے ایٹمی صلاحیت رکھنے کا۔ ہم آج اس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں، ہم جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں، ہماری یہ کانفرنس کا بھی اعلان ہے، یہاں سب بیٹھے ہوئے اکابر کا اعلان ہے، وہ لوگ ہمیں سمجھانا چھوڑ دیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی حملے کر کے انسانیت کو زندہ جلایا۔ ہمارا پاکستان کا پرامن ایٹمی پروگرام، جمہوری اسلامی ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام، یہ ہماری عزت بھی ہے، یہ ہماری طاقت بھی ہے۔ ہم ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے اور جو پاکستان کی سرزمین پر خیانت کرے گا، نبی کی عاشق ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے، اور کسی صورت پاکستان کے دفاع کے اوپر، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے اوپر اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے اوپر کسی کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ میرا بھی اعلان ہے، یہ ملی یکجہتی کا بھی اعلان ہے، یہ آپ سب کا بھی اعلان ہے۔ یہ اعلان ہمارا نہیں ہے، یہ عشق نبی کا اعلان ہے، یہ نبی کے عاشقوں کا اعلان ہے، یہ عشق مصطفیٰ کانفرنس کا اعلان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مرکز یکجہتی اسلام، اخلاق سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، اخلاق سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔